ایک بار میں نے قرآن کو اپنے پاس رکھا اور اس سے پوچھا کہ قرآن نبی کا جود و صفا کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے کہ وہ اما الساجدہ فلا تنہر۔ تو جس کا ترجمہ میرے امام احمد رضا شاہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شگے بد خواہ تیرا، اور نگے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اب یہ تو بتاؤ کہ نبی کا حسن کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے اے رحمت شفیع، قرآن یوں کہتا ہے والضحیٰ۔ پھر میں نے پوچھا احمد رضا سنیت کی جان، حقانیت کی پہچان، آپ اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ تو شاہ فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ احمد رضا ترجمہ فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، تیرے نام پہ سر کٹاتے ہیں مردان عرب۔ پھر میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا نبی کی نورانیت کا عالم کیا ہے جو ساری کائنات کو چمک رہی ہے، ساری کائنات کو دھبک رہی ہے؟ تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے پوچھا احمد رضا آپ اس کا ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ تو اعلیٰ احمد رضا فرماتے ہیں کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا کے بارہ نور کا صدقہ لینے آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پھر میں نے جب احمد رضا سے پھر میں نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ تو بتا نبی کے مقام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میں نے پوچھا احمد رضا آپ اس کی ترجمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ پھر میں نے جب قرآن سے پوچھا اے قرآن اب مجھے یہ تو بتا دی کہ نبی کے مقام کے بارے میں کیا کہتا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مکان کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ والناس کے سین تک پورا مکمل قرآن اتار دیا۔ جب یہ رحمت علی شفیع نبی کی عظمت بیان کرنے لگا تو نبی کا جود و صفا بے مثال، نبی کی عظمت بے مثال، نبی کا چلنا بے مثال، نبی کی بشریت بے مثال، نبی کا کھانا بے مثال، نبی کا اٹھنا بے مثال، نبی کا چلنا بے مثال، نبی کا شادی کرنا بے مثال، نبی کا مسافر ہونا بے مثال، نبی کی نماز پڑھنا بے مثال، نبی کے نکاح کرنا بے مثال، نبی کے مسافر ہونا بے مثال، نبی کے کھانا بے مثال، پینا بے مثال، بیٹھنا بے مثال، نبی کے حتیٰ کہ یہاں تک نبی کی وفات بھی بے مثال، نبی کی معراج بے مثال، نبی کے وفات کے بعد اپنے امت پر نظر و کرم ڈالنا بے مثال۔ یہ تو بشر نہیں، اب کہنے والے جو بشر کہتے تھے اب وہ کہنے والے کہنے لگے کہ یہ بشر نہیں یہ تو افضل البشر ہے، ارے یہ انسان ہی نہیں یہ تو الگ انسان ہے۔ جگہ تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، جگہ ان کی رہنمائی کرتی ہے، جگہ وہ انسانیت کی ان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب لوگ کہنے لگے یہ بشر نہیں یہ افضل البشر ہے، یہ خیر البشر ہے، یہ نوری بشر ہے۔ اب میں نے پوچھا یہ رحمت علی شفیع اسی لمحہ قرآن کے پاس گیا اور قرآن سے پوچھتا ہے اے قرآن اب مجھے یہ تو بتا ایمان کی جان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اے رحمت علی شفیع ایمان کی جان تمام اعمال کی جان ایمان ہے۔ اب توجہ چاہوں گا آپ لوگوں کی دعاؤں کی تاج رحمت علی سجا کر رحمت علی شفیع آپ لوگوں کو ایک جملہ دینا چاہے گا۔ میں نے جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن ایمان کی جان کیا ہے تو قرآن کہتا ہے ایمان تو تمام اعمال کی جان قرآن ایمان ہے۔ میں نے اسی لمحہ میں نے نماز کی طرف بھاگا اور میں نے نماز سے پوچھا اے نماز مجھے یہ بتا تیری جان کیا ہے؟ تو نماز کہتی ہے کہ میری جان ایمان ہے۔ پھر میں نے جب روزے کی جانب بھاگا تو میں نے روزے سے پوچھا اے روزے تو ہی بتا تیری جان کیا ہے؟ تو روزہ کہتی ہے کہ میری جان ایمان ہے۔ میں نے جب حج سے پوچھا اے حج تیری جان کیا ہے؟ تو حج یہ کہتا ہے کہ میری جان کوئی اور نہیں میری جان ایمان ہے۔ میں نے خیرات سے پوچھا خیرات بھی کہتی ہے میری جان ایمان ہے۔ اب قربان جائیے جب میں نے ان سب سے پوچھا زکات سے پوچھا تو زکات کہتی ہے کہ میری جان ایمان ہے۔ لیکن جب ان سب چیزوں سے میں نے پوچھا تو ان سب چیز یہ کہتی ہے کہ میری جان ایمان ہے۔ لیکن اسی لمحہ میں نے ایمان کے پاس گیا اور ایمان سے دریافت کیا اور میں نے ایمان سے پوچھا اے ایمان مجھے یہ تو بتا تیری جان کیا ہے؟ اے ایمان میں نے سنا جب نماز سے پوچھا نماز تیری جان کیا ہے؟ تو نماز کہتی ہے کہ میری جان
ایمان ہے، اے ایمان مجھے یہ تو بتا، نماز کی جان تو، حج کی جان تو، نماز تجھے اپنی جان مانتی ہے، زکات تجھے اپنی جان مانتی ہے، خیرات تجھے اپنی جان مانتی ہے، حج تجھے اپنا جان مانتا ہے، ارے مجھے یہ تو بتا اے ایمان، نماز کی جان تو ہی ہے، ایمان کے اے ایمان، زکات کی جان تو ہی ہے، حج کی جان تو ہی ہے، روزے کی جان تو ہی ہے، خیرات کی جان تو ہی ہے، لیکن ایمان مجھے یہ تو بتا، جب سب کی جان تو ہے لیکن تیری جان کیا ہے مجھے یہ بتا دے۔ تو ایمان کہتا ہے اے رحمت علی شفیع پوچھنا چاہتے ہو میری جان کیا ہے تو پوچھ، جو ہے سنیت کی جان، جو ہے سنیت کی پہچان، جو ہے سنیوں کی شان، جن کا نام ہے احمد رضا خان، جن پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ فرمائیں گے، وہ جواب دیں گے۔ ایمان کہتا ہے کہ جواب احمد رضا بریلی کی ڈنکے کی چوٹ سے امام احمد رضا جواب دیں گے۔ جب اتنا سننا تھا میں نے عالم حال میں، عالم خیال میں حضور مجاہد ملت کی بارگاہ میں پہنچا، ان کی چادر کو چوما، آنکھوں کو سرما لگایا اور میں نے فاتحہ خوانی کی۔ وہاں سے ہوتے ہوئے میں نے لمبی سفر شروع کر دیا۔ جب بریلی کا سفر کیا، اعلیٰ حضرت کی مزار میں پہنچا، خاک مزار اعلیٰ حضرت کو میں نے چوما، آنکھوں کا سرما لگایا اور میں نے فاتحہ خوانی کی، میں نے سلام و درود پڑھا، فاتحہ خوانی کی، میں نے آخرکار احمد رضا کے پاس پہنچا، میں نے کہا اے میرے مرشید، احمد رضا کہتے ہیں اے میرے مرید بتا کس لیے آئے ہو، کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا کہ مرشید آنے کا مقصد میرا یہ ہے احمد رضا میں نے اس لیے آیا، میں نے جب ایمان سے پوچھا تو ایمان تیری جان کیا ہے تو ایمان کہتا ہے احمد رضا کے پاس پہنچ جانا، بریلی کی ڈنکے کی چوٹ پہ چلا جانا اور اعلیٰ حضرت سے پوچھ لینا، تمہیں جواب مل جائے گا۔ اس لیے احمد رضا میں آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ جب احمد رضا نبی کو کوئی مردہ کہتا تھا تو آپ ہی کا فتویٰ چلا، جب نبی کی میلاد پر کوئی حملہ کیا تو آپ ہی کا قلم چلا، جب نبی کو اپنی طرح کسی نے کہا تو آپ ہی کا قلم چلا، لیکن امام احمد رضا جب نبی کو کوئی اپنی طرح بشر کہا تو آپ ہی کا قلم چلا، جب نبی کے میلاد پر حملہ کیا تو آپ ہی کا قلم چلا، جب نبی کو بشر کہا تو آپ ہی کا قلم چلا، جب نبی کے میلاد و درود سلام پر حملہ کیا تو آپ ہی کا فتویٰ چلا۔ لیکن شاہ امام احمد رضا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جان تو ایمان ہے مگر ایمان کی جان کیا؟ حقانیت کی جان، سنیت کی شان، امام احمد رضا خان الشاہ فاضل بریلی سے پوچھا کہ ایمان کی جان کیا ہے تو سنیت کی جان ہماری شان، ہماری پہچان، بریلی کی ڈنکے کی چوٹ سے فرماتے ہیں الشاہ فاضل بریلی کیا ہی خوب فرماتے ہیں، دنیا کو جواب دیتے ہیں کہ دنیا والو سن لو نبی کیا ہے اور ایمان کی جان کیا ہے تو احمد رضا کہتے ہیں کہ اللہ